ارغمان تھوڑی ہی دیر پہلے فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تھا۔ اس وقت وہ بہت شرٹ لیس تھا اور اپنے سینے پہ موجود زخم پر مرہم لگا رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور عنایا اپنے ہی دن میں گنگناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے ارغمان کو بغیر شرٹ کے کھڑا دیکھ اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں پہ لب جمائے اور اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف ارغمان کے ماتھے پہ بھی لاداد بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی میں ثنایا، کیا آپ کو کسی نے مینرز نہیں سکھائے کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں؟ اب کیا مجھے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتانا ہوگا؟ وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ ویسے تو 24 گھنٹے ہی اس کی ناک پہ غصہ دھرا رہتا تھا، لیکن اس طرح کے مواقع پہ اس میں جیسے کوئی دیو گھس جاتا تھا۔ سر، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگا آپ کمرے میں موجود نہیں ہیں۔ اس نے انگلیاں چھٹکاتے ہوئے معذرت کی، مگر ارغمان اتنی آسانی سے اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بس عنایا، میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی بھی میرے کمرے میں داخل نہ ہو، اور اسے کوئی میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو پھر آپ یہاں پہ کیا لینے آئی ہیں؟ وہ شرٹ پہنے بغیر ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عنایا بھی اب اس کی سمت دیکھ رہی تھی اور بار بار نظریں جھکا رہی تھی۔ سر، آئی ایم ریئلی سوری، مگر آپ کی دادی جان کا حکم تھا کہ میں آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں۔ میں اپنے کمرے کی صفائی خود کرتا ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور آپ کی یہ غلطی پہلی اور آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ دوبارہ اگر آپ نے میرے کمرے میں میری غیر موجودگی میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میرے ہوتے ہوئے پہلے اجازت نہ لی تو آپ کو اس وقت ہی نوکری سے نکال دوں گا۔ عنایا کی آنکھیں ایک دم سے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اور پلیز یہ رونا دھونا بند کریں، مجھے روتی دھوتی لڑکیاں شدید زہر لگتی ہیں۔ چلیں اب نکلیں یہاں سے۔ وہ جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں وہاں پر موجود ٹیبل کے ساتھ جا ٹکرایا۔ وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی تھی اور توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ارغمان نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور جھک کر اس کے کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ عنایا زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا لگی۔ ایک درد بھری آہ اس کے لبوں سے نکلی، لیکن اس سے بھی زیادہ بے چینی اسے ارغمان کی نزدیکی پر ہو رہی تھی۔ ارغمان کا گرم جسم اس وقت اس کے لبوں کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ اس کی گرفت میں وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپڑا کر رہ گئی۔ ارغمان بھی ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ وہ ایک معمولی سی ملازمہ ہے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے۔ سر پلیز، دادی جان نیچے انتظار کر رہی ہوں گی۔ عنایا کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اگلے ہی پل سے پیچھے کی طرف دھکیل چکا تھا۔ عنایا دوبارہ بیڈ کے اوپر جا گری تھی۔ آپ خود کو نہیں سنبھال سکتی، میری دادی کا کیسے خیال رکھتی ہوں گی؟ وہ اپنی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ اس پہ چڑھ دوڑا تھا اور یہاں عنایا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ سر، آئی ایم ریئلی سوری، میرا دھیان نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب میرا پاؤں پھسلا۔ چلے اب یہاں سے جائیں اور مہربانی کر کے آنکھیں کھول کے چلیے گا۔ ارغمان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ اے میرے اللہ، کتنا ہاٹ انسان ہے یہ، اس نے آہستہ آواز میں اپنا آپ سے کہا اور اپنی ہی سوچ پہ لعنت بھیجتے ہوئے بولی، عنایا تھوڑی سی شرم کر لو، وہ شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ مس زرکا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا منہ لٹکا کمرے میں داخل ہوتا دیکھ زرکا صاحبہ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے تم نے؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ وہ ابھی تک آفس کے لیے نہیں نکلے اور اپنے کمرے میں ہی موجود۔ عنایا نے یہ کہا اور گرنے والے انداز میں صوفے پہ جا بیٹھی۔ دراصل تھوڑی ہی دیر پہلے زرکا بیگم عنایا کو اپنے پوتے کی شرارتوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ عنایا کے دل میں آیا کہ وہ اپنے خڑوس باس کے بچپن کی ساری تصویریں دیکھے اور وہی البم اٹھانے کے لیے وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ اس کی بدقسمتی یہ کہ وہ وہیں پر موجود تھا اور بہت ہی بیہودہ حالت میں تھا۔ عنایا کو ابھی تک اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی اور ارغمان دی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے باور کروانے والی نظروں سے عنایا کو دیکھا، جیسے اسے سمجھا رہا ہو کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس طرح اجازت لیتے ہیں۔ وہ اس سے نگاہیں چرا کر رہ گئی تھی۔ دادی جانی، یہ آپ کا خیال تو رکھتی ہیں نا؟ بیٹا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ عنایا میرا بہت خیال رکھتی ہے، جب سے میری زندگی میں آئی ہے نا تب سے میری ساری پریشانیاں اور تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔ عنایا اس اپنی تعریف بے ساختہ اپنی گردن سرا لی تھی۔ ارغمان جس کی نظریں ان پر ہی جمی ہوئی تھی، وہ اس کی گردن پر نظر جما کر مسکراہٹ دبا کر اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔
دادی جان اس کو سمجھائیے کہ اس حویلی میں رہنے کے لیے اسے کچھ اصولوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور کائنڈلی دوبارہ اسے میرے کمرے میں نہیں بھیجیے گا۔ آپ کو جو بھی کچھ چاہیے ہو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں، مجھے اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کی موجودگی قبول نہیں۔ یہ سن کر دادی نے تڑپ کر سر اٹھایا اور تندیہ انداز میں بولی، ہاں ہاں میرے بچے، یقین رکھ، اگر تجھے اپنی بیوی سے واقعی اتنی محبت ہے تو اسے لے کر کیوں نہیں آتا؟ ابھی تک وہ اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ دادی فکر مت کرے، وہ وہاں بہت پرسکون ہے، اور جب ٹھیک وقت آئے گا تو میں اسے لے آؤں گا۔ فی الحال میں جا رہا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے انایا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے شکایت کا موقع نہیں دینا، یہ پہلی اور آخری غلطی تھی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتا وہ بہت تیزی سے دادی جان کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی پشت کو گھورنے لگی تھی۔ اگر یہ سر پھرا انسان مجھے موٹی رقم نہ دے رہا ہوتا تو کب کا اس کی نوکری پر لات مار کر یہاں سے جا چکی ہوتی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ روکڑا زیادہ دیتا ہے، اور اتنے پیسے اتنی کم محنت میں مجھے کوئی اور دے بھی نہیں گا۔ اس رات جب وہ گھر واپس گئی تو اس کی امی دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ اس کی امی کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھی اور جسم بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ عنایہ کو شدید تس سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو اس نے بے ساختہ اپنی امی کے ہاتھ پکڑے اور پریشانی سے بولی، کیا ہوا امی؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے اپنا؟ شائستہ بیگم نے فوراً اس کے لبوں پہ انگلی رکھی اور اس سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹتی ہوئی گلی کے ایک کونے میں لے گئی۔ امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ تو واپس چلی جا، جہاں پہ کام کرتی ہے نا تو وہیں پہ چلی جا، اور ان کو بول کے وہ تجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے۔ اب اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شائستہ بیگم نے اپنے دوپٹے میں اپنا منہ دبا لیا اور گھٹ گھٹ کے رونے لگی۔ عنایہ کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو گیا۔ امی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ تیرا باپ اپنے نشی بڈھے دوست سے تیری شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں اس بار تجھے نہیں بچا پاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو خود اپنی حفاظت کرے اور یہاں سے چلی جا، دوبارہ کبھی بھی اس گھر کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنا، اور مجھے اس وقت تک کال نہیں کرنا جب تک میں تجھ سے خود رابطہ نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ سے عنایہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں جاؤں گی کہاں پر؟ تو بس اپنے خاندان والوں کے علاوہ کسی بھی جگہ پر چلی جا، اور یہ پیسے اپنے پاس رکھ لے۔ انہوں نے فوراً چادر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور کچھ پیسے دیے۔ عنایہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ ان پیسوں سے دادی جان کا علاج کروائیے گا، میرے پاس اپنے خرچے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے اب یہاں سے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے آگے کی طرف دھکیلا تو وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ امی جان اس آگے بڑھ کر دوبارہ سے اپنی ماں کو سینے سے لگایا۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ جب سے عنایہ نے آنکھ کھولی تھی تب سے ہی اس نے اپنے باپ کو نشے میں دھت اپنی ماں باپ کو باپ کے ہاتھوں پٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا باپ سارا پیسہ نشے میں ضائع کر دیتا، نہ تو اسے اپنی بیوی کی پرواہ تھی نہ ہی بیٹی کی۔ شائستہ بیگم کسی سے بھی شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ شادی انہوں نے اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ کر کی تھی۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ بعد میں یہی محبت انہیں خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دے گی تو وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی دہلیز پار کر کے انہیں زمانے والوں کی نظروں میں رسوا نہ کرتی ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا دنیا میں مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ شائستہ بیگم کو اپنی غلطی کی سزا اسی دن ہی مل گئی تھی جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھاگی تھی۔ رات کے وقت ان کے شوہر جب نشہ کر کے کمرے میں واپس آئے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے ان سے دور ہٹنے کی کوشش کی تو ارشد صاحب نے اگلے ہی پل ان کو بالوں سے پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا اور انتہائی غصے سے انہیں بیڈ پر پھینک دیا۔ پوری رات شائستہ بیگم روتی تڑپتی رہی، مگر کوئی بھی ان کی سسکیاں سننے والا نہیں تھا۔ تو ارشد صاحب یوں برتاؤ کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پھر شائستہ بیگم کی زندگی میں یہی سب کچھ لکھ دیا گیا۔ شادی کے 2 سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا۔ تب بھی ارشد صاحب انہیں مارتے پیٹتے تھے، اور پھر ایسا ہوا کہ ارشد صاحب نے گھر پر آنا ہی کم کر دیا۔ جب کبھی انہیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ دوبارہ سے آتے تھے اور جتنی بھی جمع پونجی ہوتی تھی چھین کر لے جاتے تھے۔ عنایہ کی دادی خورشید بیگم بھی ان کے ساتھ رہتی تھی اور اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی ماحول میں عنایہ جوان ہوئی تھی۔ اس نے کالج تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اسی دوران دادی جان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ انہیں کینسر تھا، لیکن پہلے اسٹیج پہ تھا، علاج ممکن ہو سکتا تھا، اس لیے عنایہ نے خود ہی کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے بارے میں سوچا، لیکن جب کوئی اس کی کوالیفیکیشن کے بارے میں پوچھتا تو اس کا مذاق اڑا کر بھیج دیتا تھا۔ اس کے محلے کی ایک عورت نے اسے ارغمان کے گھر کے بارے میں بتایا، جہاں پر اسے اپنی دادی جان کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی۔ ارغمان نے آج سے 3 سال پہلے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ 1 سال تک تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہا،
एक दिन वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी वही खूबसूरत और मनपसंद बीवी में कीड़े नजर आने लगे। और ये काफ़ी हद तक सच भी था, क्योंकि नादिया एक बेहद से ज़्यादा मतलब परस और खुद पसंद औरत थी। वो कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे के साथ थे, फिर शादी की 3 साल मिलाकर कुल 9 साल का अरसा बनता था। अर्गवान ने इससे हमेशा मोहब्बत ही की थी, मगर वो अपनी मनमानी करती, पाबंदियों से बेइंतहा की नफरत थी उसे। और किसी के मातहत ज़िंदगी गुजारना तो उसने सीखा ही नहीं था। शुरू शुरू में तो वो अर्गमान की बातों को अहमियत देती, लेकिन जब वक्त मजीद गुजरा तो उसे पता चला कि अर्गमान इसकी ज़िंदगी को काबू करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इसमें और अर्गमान में लड़ाइयाँ होने लगी। वो अपनी मेल बेस्ट फ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और उसके अलावा अर्गमान के लाख मना करने के बावजूद भी वो पार्टीज में जाती थी और मर्दों के साथ होटलिंग करती थी। अर्गमान को ये मंजूर नहीं था, लेकिन वो उसे छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि जब भी वो उससे अलग होने की बात करता था वो अपनी आंखों में आंसू भरती और अर्गमान को इमोशनल ब्लैकमेल करती। यूँ तो वो मजबूत असाब का मालिक था, लेकिन अपनी पहली मोहब्बत के सामने वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता। इसके बारे में ये भी मशहूर था, वो बहुत सख्तगीर है, असूलों का पाबंद है और डिसिप्लिन पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का इकलौता वारिस भी था। इसके साथ-साथ इसकी ढेर सारी ज़मीनें थीं। सियासत की दुनिया में भी इसका काफ़ी हद तक इंटरेस्ट था। इसकी शादीशुदा होने के बावजूद भी लड़कियां इस पे मरती थी। वो इसकी एक झलक देखने के लिए तरसती थी। अगर कहीं वो पार्टी पर चला जाता तो वहाँ की जान बन जाता, मगर इसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी पर ही जमी रहती। वो इसके साथ बहुत वफादार था और चाहता था कि इसकी बीवी भी बदले में से यही वफादारी दे। मगर नादिया को इस वफादारी से ज़्यादा आज़ादी पसंद थी। जब अनाया अर्गमान के घर इंटरव्यू देने के लिए गई तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और उसका इंटरव्यू भी बहुत ख़राब हुआ था। चूँकि वो मजबूर थी, इसलिए अर्गमान को यकीन था कि वो काम कर लेगी। अर्गमान ने तरस खाते हुए इसे नौकरी दे दी। इसे लग रहा था कि इसकी दादी जान की सख्त मिजाज की वजह से वो कुछ दिन में छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन वो देख कर हैरान रह गया कि इसकी दादी जान के साथ अनाया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, और यूँ बैठ के घंटों बातें करती रहती जैसे वो बचपन की सहेलियाँ हों। दूसरी तरफ अरशद साहब एक बार फिर से घर वापस आ गए थे, और इस वक्त वो बहुत ही गंदा मकसद लेकर आए थे। इनका इरादा अपनी बेटी का सौदा करने का था, जो कि शाइस्ता बेगम किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होने दे सकती थी। वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ ये ज़्यादती होता हुआ देख नहीं सकती थी। इसलिए इस रात उन्होंने अनाया को घर से भगा दिया था। रात काफ़ी हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से अनाया को मेन रोड पर रिक्शा मिला और दोबारा सरगमान की हवेली के सामने खड़ी थी। थोड़ी देर पहले होने वाली गुफ्तगू की वजह से इसकी हालत गैर होने लगी थी। अर्गवान, जो कि बाहर लॉन में ही बैठा था, अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया का अकाउंट्स स्क्रॉल कर रहा था। दरवाजे के पर अनाया को खड़ा देखकर हैरान रह गया, और ये इन 5 महीनों में पहली बार हुआ था। इसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ गया। जिसने चौकीदार को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। "अनाया, तुम इस वक्त यहाँ पर? क्या तुम घर नहीं गई? फिर मैं घर से वापस आ रही हूँ।" एक ही सांस में इसने ढेर सारे सवालात पूछ डाले थे। अनाया खाली नज़रों से इसको देखने लगी। "मुझे पनाह की ज़रूरत है।" इसके लबों पर ये अल्फाज बड़बड़ाए थे। अर्गवान को इसकी बात की समझ तो नहीं आई, लेकिन इसकी हालत देखकर समझ गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसके करीब जाकर खड़ा हुआ। "मुझे पनाह की ज़रूरत है। क्या आप कुछ अरसे तक मुझे इस हवेली में रख सकते हैं?" ये कहकर इसने फूट-फूट के रोना शुरू कर दिया। लेकिन अर्गमान इतनी आसानी से किसी के आंसू से मुतासर होने वाला नहीं था, चाहे इसके सामने कोई हसीन लड़की ही क्यों ना हो, फिर इसका करीबी दोस्त भी क्यों ना हो। जब तक वो वजह नहीं जान लेता, तब तक वो किसी पर यकीन नहीं करता। "तुम अंदर आके बैठो, हम इस बारे में बात करते हैं।" इसने इसे हवेली में चलने का इशारा किया। अनाया बाजू से नाक साफ करती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई, तो अर्गमान ने इंतहाई नागवारी से इसकी हरकत को देखा। गंदी लड़की। जैसे ही वो सोफे पे जाकर बैठी, तो इसने सबसे पहले टिश्यू बॉक्स इसके सामने रखा, ताकि वो दोबारा बचकाना हरकतें ना करे। "अब मुझे बताओ, क्या हुआ है?" अनाया ने अलिफ से लेकर ये तक सारी दास्तान सुना दी। अर्गमान संजीदा अंदाज में इसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, "तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे यहाँ पर तो नहीं आएगा ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझे किसी भी किस्म का मसला हो। मेरी जिंदगी बहुत सुकून है। मैं अपना ये सुकून गारत नहीं करना चाहता।" इसका लहजा अटल था, हर तरह की लचक से पाक था। अनाया ने बेयकीनी से इस जालिम शख्स को देखा और सोचा कि कोई इस कदर बेहस कैसे हो सकता है। इस वक्त जिस मुश्किल से वो गुजर रही थी, अर्गमान को चाहिए था कि इसको तसल्ली देता और उसकी मदद के हामी भरता, लेकिन वो अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोच रहा था। अनाया ने बड़ी मुश्किल से आंसुओं का गोला हलक में उतारा और तेज लहजे में बोली, "फिक्र मत करें, इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, और ना ही मेरी वजह से आपको किसी भी किस्म की मुश्किल होगा। मैं ज़्यादा अरसे के लिए आप पर मुसीबत नहीं बनूंगी। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए, यहाँ पर रुकने की इजाज़त दे दे।" तो वह गहरी सांस खारिज करता हुआ उठ खड़ा हुआ। "चलो फिर ठीक है, 1 महीने इससे ज़्यादा तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी हवेली में काम करने वाले मुलाजिम रात को अपने घरों में वापस चले जाते हैं।" ये कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गया।
میں آج کی رات کہاں پہ رہوں گی، مجھے یہ تو بتا دے۔ وہ پلٹا، تم آج کی رات یہیں پہ سو سکتی ہو۔ مجھے اکیلے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں دادی جان کے پاس سو جاؤں؟ ارغمان نے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس قدر جوان اور بہادر لڑکی اکیلے سونے سے کیسے خوفزدہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ دوسروں کی ذات میں مداخلت نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے یہ سوال اپنے آپ تک محدود رکھا اور ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم دادی جی جان کے پاس جا کے سو جاؤ، لیکن انہیں زیادہ پریشان مت کرنا۔ بس انہیں یہ کہہ دینا کہ اگلے 1 مہینے تک تمہارے والدین یہاں پر نہیں ہے، اس لیے تم اس حویلی میں رہو گی۔ میں نہیں چاہتا تمہارے اس مسئلے کی وجہ سے میری دادی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ عنایت اس وقت اس کی پشت کو گھور رہی تھی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ یا میرے اللہ، آخر کوئی انسان اس قدر پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مجھے پکا یقین ہو گیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی سے چھوڑ کے گئی ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لیٹ کر وہ کافی دیر تک ان سے بات ہی کرتی رہی۔ جذبات میں آ کر اس نے دادی جان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، کیونکہ پیٹ میں بات رکھنے سے کی اسے بھی عادت نہیں تھی۔ ان کو بتانے کے بعد اب وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی امی نے بھی اس کو کال کیا اور اپنی اسی ایک خیرت بتایا، تم ٹینشن نہ لو اور میری فکر مت کرو، کیونکہ تمہارا باپ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ بس تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا، تم جہاں پر ہو وہیں پہ رہنا اور وہاں سے باہر مت نکلنا۔ اس نے اپنی امی کو تسلی دی۔ صبح صبح اس کے پاس کاٹنے کے لیے کام نہیں تھا اور دادی جان فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ سو گئی تھی۔ اب 10 بجے ان کے دوبارہ اٹھنے کا ٹائم تھا۔ تب تک وہ سوچ رہی تھی کیا کرے، ابھی تک مالی بھی نہیں آیا تھا تو اس نے پودوں کو پانی دینا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ہی دل میں گنگناتی ہوئے پاپ کو چاروں طرف گھما رہی تھی جب اسے ایک چیخ چگھاڑتی ہوئے آواز سنی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اور سامنے ارغوان تھا جو کہ پانی کی وجہ سے بھیگ چکا تھا اور اب وہ اسے کھا جانے والی انداز میں دیکھ رہا تھا۔ نایا نے بھی اس وقت اپنے لبوں پہ ہاتھ جما کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہلکی ہلکی چیخ اس کے لبوں سے نکل ہی رہ گئی۔ ارغوان لمبے لمبے ڈنگ مرتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں سکون کیوں نہیں ملتا لڑکی؟ صبح صبح تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ میں سوچ رہی تھی کہ پودوں کو پانی دے دوں، اس کام کے لیے مالی موجود ہے، تم اپنی سوچ اپنی حد تک محدود رکھا کرو، اور جس کام کے لیے تمہیں اس حویلی میں رکھا گیا ہے نا، بہتر یہ ہوگا کہ اس پر ہی توجہ دو۔ میرے سارے کپڑے بھگو دیے تم نے۔ وہ بہت جھنجھلایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ارے سر، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، آپ جاگنگ سے آئے تھے، آپ کو گرمی لگ رہی تھی اور میں نے آپ کو ایک ہی دم ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے دوستانہ انداز میں ارغوان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ مزید تپ گیا۔ وہ اپنی توپوں کا رخ دوبارہ سے اس کی طرف کرتے ہوئے بولا، تم نے مجھے ٹھنڈا نہیں بلکہ مزید گرم کر دیا ہے۔ تم شکر مناؤ کہ دادی جان تم پر مہربان ہے، ورنہ تمہارا وہ حشر کرتا کہ کبھی خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کے سوالوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اب ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا؟ کیا مجھے کچھ گندا کہہ کے گئے؟ نہیں نہیں، سر تو بہت اچھے ہیں، وہ گندی باتیں تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے پائے وہیں پہ پھینکا اور بھاگتی ہوئے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ ویسے تو اس کا کام صرف دادی جان کے لیے ہی کھانا اور ناشتہ وغیرہ بنانا تھا، لیکن آج صبح مناسب بھی نہیں آئی تھی اور باورچی خانہ بھی چھٹی بھی تھا۔ جاگنگ کے بعد ارغوان کو بہت بھوک لگتی تھی اور وہ ہمیشہ واپس آنے کے بعد جوس کا گلاس پیتا تھا۔ اب اسے ان دونوں چیزوں کی سخت کریونگ ہو رہی تھی۔ اس کی نظر عنایا پہ پڑی جو کہ لانج میں کھڑی ہوئی تھی۔ ارغوان نے گہری سانس خارج کیا۔ عنایا، اس نے اونچی آواز میں اسے پکارا تو وہ خوف سے اپنی جگہ اچھل پڑی۔ قسم سے ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو میں بس یہاں پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ اب اس سے کون سی خطا ہو گئی۔ ارغوان نے اسے حوصلہ دیا، تم فکر مت کرو، تمہاری غلطی کی وجہ سے نہیں تمہیں بلا رہا، مجھے جوس کا گلاس بنا دو، اس کے ساتھ میرے لیے آلو کے پراٹھے بھی بنا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ یہاں پر میں دادی کی کیئر ٹیکر بن کر آئی ہوں۔ عنایا نے اس کے الفاظ اسی کو واپس لوٹائے تھے۔ ارغوان تو وہاں باس تھا اور وہ کہاں سے دبنے والا تھا۔ اس کے چہرے پہ جھکتا ہوا خونخوار لہجے میں بولا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں؟ نہیں سر، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب ہے جس کے بارے میں سوچنے سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا پسند ہے، بلکہ آپ ایسا کریں نا، آپ مجھے مینو تھما دیں، میں وہ سب کچھ ہی بنا دوں گی۔ اسے ایک دم ہی جذباتی ہوتا دیکھ ارغوان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی، لیکن وہ اپنی ہنسی چھپانے میں بہت ماہر تھا۔ ابھی بھی وہ چہرے پہ پھیر کر مسکراہٹ دبانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تم بس جوس کا گلاس اور پراٹھے بنا دو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب اس نے محترمہ کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھایا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ عنایا کے ہاتھوں میں واقعی بہت زیادہ ذائقہ تھا۔
وہ اپنی تعریف سننے کی منتظر تھی، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ پھوٹنے پہ مایوس ہو کر پلٹی تھی کہ ارغمان کی بھاری روبدار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے انا۔ عنایت کے کان کھڑے ہو گئے، اس کا دل بہت زور جو پرجوش ہو گیا کیونکہ اس سے اپنے باس کی آفر بہت اچھی لگتی تھی۔ اگر تم اس گھر میں کھانا بنانے کا بھی کام کرو، یعنی اگر تم 1 سال تک یہاں پر کچن سنبھالنے کے لیے کانٹریکٹ سائن کرو، تب میں تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں گا اور اس کے ساتھ تمہارے یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن کرا دوں گا۔ اس نے عنایت کے چہرے سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، اور فکر مت کرو، تمہیں زیادہ لوگوں کے لیے کھانا نہیں بنانا پڑے گا، صرف میں اور میری دادی ہی ہیں۔ لیکن جب میری بیوی آ جائے گی تو ہم 3 ہو جائیں گے۔ ارغمان کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا اور کسی بھی اینگل سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ عنایت کو خاموش دیکھ کر دوبارہ سے بولا، اور اگلے 1 سال تک تم یہاں رہ بھی سکتی ہو۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے پورا دن ہے، تم آرام سے اس بارے میں سوچ لو۔ وہ اٹھ کے جانے ہی لگا تھا کہ عنایت تیزی سے بولی، مجھے آپ کی آفر منظور ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں جب ارغوان نے اپنی بیوی کا نام لیا تو اس کا دل تھوڑا سا مرجھا گیا تھا۔ وہ اکثر ہی سوچتی تھی کہ اگر ارغوان کی بیوی اس کی بات نہیں مانتی تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا۔ اگر وہ ارغوان کی جگہ ہوتی تو وہ کب کی اپنی بیوی کو طلاق دے چکی ہوتی۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ارغوان نہیں تھی۔ ارغوان اس کی اس قدر جلد بازی پر آفر قبول کرنے پہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اس بار اس نے اپنے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ عنایت کھوئے ہوئے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ارغوان نے جب اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں اسی لیے ہی زیادہ نہیں مسکراتا، وہ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکتا ہوا شرارتی انداز میں بولا تو عنایت کا دل دھڑکنا ہی رک گیا، مگر وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے پرانی ٹون میں واپس ہوتی ہوئی بولی، اتنی بھی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آفر سے مجھے کوئی نقصان ہو۔ میں آپ کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ ارے میڈم عنایت، میں نے کب کہا کہ آپ مجھے دیکھ رہی تھی؟ اب تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کے دل میں چور ہے۔ اس کا مذاق اڑاتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ بدتمیز انسان کہیں گا، لیکن جو بھی ہے اچھا بہت بہت زیادہ ہے۔ قسم سے میرے تو مزے ہو گئے۔ اگلے مہینے کی تنخواہ جیسے ہی ملے گی فوراً سارے پیسے اپنی امی کو بھیج دوں گی۔ جب وہ آفس آیا تو عنایت کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور جھنجھلاتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بولا، میں کیوں اس لڑکی کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہوں، جبکہ میں جانتا ہوں جو کچھ میں اس سے چاہتا ہوں وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پیسوں کے اوس میرے حوالے نہیں کرے گی اور اپنی بیوی کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو بہتر یہی کہ میں اس کے بارے میں ہی سوچنا چھوڑ دوں۔ اس نے اپنے آپ کو بار کروانے کی کوشش کی۔ وہ ارغوان ہے، اس کی کچھ اصول ہے اور وہ اپنے ان اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں داخل ہونے والا شخصیت اور کوئی اور نہیں بلکہ اس کی نادیہ ہی تھی۔ وہ اس سے کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہی تھی، تم نے میرے اکاؤنٹس کیوں بلاک کر دیے ہیں؟ کیونکہ وہ سارا میرا پیسہ ہے جس سے تم مجھے فائدہ دیے بغیر ہی ان لوگوں پہ اڑا رہی تھی جن سے میں حد سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ نادیہ کو ارغوان سے اس جواب کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی۔ مسٹر ارغوان، ویسے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس قدر تنگ ذہن ہو جاؤ گے۔ میڈم نادیہ، اگر شوہر کا اپنی بیوی کی حفاظت کرنا اور اپنی بیوی کو غیر مردوں سے دور رکھنا آپ کو تنگ ذہنیت لگتی ہے تو اس میں قصوروار میرا نہیں بلکہ آپ کی تربیت کا، جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھایا نہیں۔ اور اس میں غلطی کہیں نہ کہیں میری بھی ہے۔ مجھے بھی محبت میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں امپورٹنٹ چیزیں دیکھنا ہی بھول گیا۔ نادیہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی، تم ایک انتہائی بدتمیز انسان ہو جس سے بحث کرنا ہی فضول ہے۔ مجھے بھی تم سے بحث کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا مقصد یہاں پہ کس مقصد کے تحت آئی ہو، کیونکہ صرف پیسے تو تمہارا مقصد نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان یہ ناراضگی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارا ایسا کوئی بھی پلان نہیں۔ میں ہم دونوں کے درمیان چیزیں نارملائز کرنا چاہتی ہوں۔ اور ارغوان نے اس کی چالاکی پہ اشش کر اٹھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سارا رولا پیسوں کا ہے۔ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ عورت آخر کس حد تک جائے گی۔ میں تم سے ناراضگی دور کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو کبھی تم سے ناراض تھا ہی نہیں، مجھے بس تمہاری ان حرکتوں سے تھوڑا مسئلہ ہے۔
अगर तुम अपनी ये हरकतें छोड़ दो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। वो अब यूँ ज़ाहिर कर रहा था जैसे सब कुछ इसके हाथों में है। हालाँकि इसकी बीवी अपनी मर्ज़ी से इसे छोड़ के गई थी। इसे सिचुएशन के साथ खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता था। नादिया इसकी बातों पर बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई थी। वो जानती थी कि जब तक जायदाद इसके नाम नहीं हो जाती तब तक वो कुछ नहीं कर सकती, और अब वो तकरीबन आधी जायदाद तो अपने नाम करवाना ही चाहती थी। जबकि अर्गवान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो बंदे को पहचान कर ही अंदाजा लगा लेता था वो कितने पानी में है। जहां तक सामने खड़ी औरत का सवाल था तो वो उसकी मोहब्बत थी जिसके साथ इसने अपनी जिंदगी के 9 साल गुजारे थे। वो इसे कैसे ना समझता। नादिया ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर वापस आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बार हमारे रिश्ते में ज्यादा दूरियां आए। मेरी एक और शर्त भी है। वो ये सुनकर बौखला गई थी। अब तुम्हारी कौन सी नई शर्त है? मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग एक बच्चे के बारे में सोचें। मैं फ़िलहाल बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने तुम्हें कहा था कि 5 साल से पहले मुझे इससे इस बारे में कोई बात नहीं करना। वो सख्त झंझला गई थी। मगर मैं चाहता हूँ कि अब हमारी औलाद इस दुनिया में आए, और दादी जान भी यही चाहती हैं। नादिया गुस्से से इसके ऑफिस से बाहर निकल गई थी, जबकि वह इत्मीनान से कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गया था और गोल गोल घूमने लगा था। वाह भगवान, क्या किस्मत पाई है तुमने। वो बेजारी से अपना सर झटक कर रह गया। शाम को जब वो हवेली वापस किया तो आया नाया को लॉन में क्रिकेट खेलता देख हैरान रह गया। हवेली में इसके मामू जान आए हुए थे और वो इनके बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। वो सब लड़के इसकी उम्र के ही थे, और आज पहली बार अर्गमान को शदीद से अनाया की उम्र का एहसास हुआ। वो सिर्फ 19 साल की थी, जबकि इसके बरक्स अर्गमान 28 साल का था। इनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए तो अनाया शरारती भी थी और वो बहुत ज़्यादा संजीदा मिजाज था। क्या हो रहा है यहाँ? अर्गमान की आवाज़ गूंजी तो अनाया ने खौफ से फौरन बल्ला साइड पे फेंक दिया। शायर यार, जो कि अर्गमान का कज़न था, 21 साल का था। इसने अनाया की इस हरकत में इंतहाई गुस्से से अपने कज़न अर्गमान को देखा, जैसे इसे जिंदा निकल जाने का इरादा रखता। शहरयार को अनाया बहुत पसंद आई थी। इसका इससे दोस्ती करने का इरादा था, जबकि अनाया के दिमाग में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। वो तो बस टाइम पास के लिए क्रिकेट खेल रही थी। इसलिए अपने लहजे को कंपोज करते हुए बोली, वो असल में इन बच्चों को क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने सिखा रही थी कि किस तरह से खेलते हैं। क्या तुम बाबर आजम? अरकमान के रंदिया अंदाज में बात करने पर वो तेजी से बोली, मैं इससे भी ज्यादा अच्छा खेलती हूँ। आप एक बार मेरे साथ खेल के तो देखा। अगर मैंने आपको पहली बॉल पे आउट ना किया तो मेरे नाम में ना आया नहीं। ये सुनकर वो पुरसरार सा अंदाज में मुस्कुराया दिया। वो ये बचकाना हरकतें तो नहीं करता था, लेकिन न जाने क्यों आज इसका दिल कर रहा था कि वो अनाया के साथ क्रिकेट खेले। इसने बुलाया और पिच पे जाके खड़ा हो गया। अगर मैं जीत गई तो मुझे क्या मिलेगा ये भी तो बताएं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें कल वाली पार्टी में अपने साथ ले जाऊंगा। अनाया को पार्टीज अटेंड करने का बचपन से बहुत ज्यादा शौक था, और जब वो अमीरों के पार्टीज देखती थी तो उसके शौक को मजीद आग लगती थी। अब अपने बॉस के मुंह से ये बात सुनकर वो खुशी से झूमने लगी। हारने की सूरत में अर्गमान ने इससे कुछ भी नहीं मांगा था। इसने पुरसुकून होकर अपनी मखसूस अंदाज में पहली बॉल कराई और हैरत अंगेज तौर पर अर्गमान आउट हो गया था। शहरयार ने इंतहाई गुस्से से अर्गमान को घूरा, क्योंकि इसे लग रहा था कि वह जानबूझकर आउट हुआ है। दूसरी तरफ अनाया पूरे ग्राउंड में खुशी से उछलने लगी थी। अर्गमान ने इसे पसंदीदा नजरों से देखा और फिर अपना सर झटकता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। कल फिर तैयार रहना। बाकी के सब लोग इसे मुबारकबाद पेश कर रहे थे। शहरयार गुस्से से हवेली के बाहर निकल गया था, क्योंकि जिस अंदाज में अर्गमान ने इसे देखा था, इसे समझ आ गई थी कि वो उसे क्या कहना चाहता है। अब वहां पर अनाया के साथ रयान, जैन और हारून मौजूद थे। अचानक ही अनाया को याद आया कि उसने शाम के लिए खाना भी बनाना है। वो फौरन से भागती हुई किचन की तरफ आई थी, लेकिन अर्गमान ने इसे तसल्ली दे दी कि तुम फिक्र मत करो, इतने ज्यादा लोगों का खाना बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ। तुम भूल गई हो शायद, लेकिन मैं नहीं भूला कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 लोगों का खाना बनाना है, ज्यादा लोगों का नहीं। अनाया का दिल अजीब से अंदाज में धड़का और खुशफहमी में मुब्तला हो गया, लेकिन अगले ही पल अनाया ने अपने दिल को मारकर सुला दिया, क्योंकि वो अर्गमान के बारे में कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी। ये सरासर गलत था। वो शख्स शादीशुदा था और अपनी बीवी से बेहद हद तक मोहब्बत करता था, तो अनाया कैसे एक शादीशुदा शख्स के ख्वाब देख सकती थी। कल सुबह के वक्त वो मुंह बनाकर दादी जान के कमरे में दाखिल हुई। दादी, मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं है। इसे अंदाजा नहीं था कि अर्गमान पहले से वहां बैठा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, तो मैं अपने साथ शॉपिंग पर ले जाऊंगा। मुझे भी अपने लिए ड्रेस लेना है, तो तुम भी शॉपिंग कर लेना। वो हैरान हो रही थी कि अर्गमान इसे पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। अब इसे काफी हद तक डर भी लगने लग गया था। शाम के वक्त जब वो ड्रेस पहनकर अर्गमान के सामने आई तो अर्गमान की इससे निगाहें हटाना मुश्किल हो गया था। वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी और आसमान से उतरी हुई परी मालूम हो रही थी।
आप शादीशुदा हैं, आपको मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। अनजाने क्यों मगर अनाया की ज़बान फिसल गई तो अर्गमान ने एकदम ही अपनी मुठ्ठियाँ गुस्से से भींच लीं, क्योंकि इस बात ने इसे बहुत कुछ बावर करवा दिया था। बाकी का पूरा रास्ता खामोशी में गुजर रहा था। इसने दोबारा अनाया पे निगाह डालना भी ज़रूरी नहीं समझा था, बल्कि इसको दिल कर रहा था कि वो इसको वापस हवेली छोड़ दे, लेकिन इसने कमिटमेंट की थी और वो अपनी कमिटमेंट हमेशा पूरी करता है। वो दोनों पार्टी में एक साथ दाखिल हुए और ये बात अनाया ने शिद्दत से नोट की थी कि जब भी कोई अर्गमान के बारे में पूछता तो साथ ही नादिया का नाम भी लेता था। शायद वो समझ रहे थे कि इसका अर्गमान के साथ चक्कर चल रहा है, और ये सोचकर इसकी शर्मिंदगी में मजीद इजाफा हो गया था। या मेरे अल्लाह, मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। वो सब लोगों की नज़रों से बचने के लिए एक साइड टेबल पर जाके बैठ गई। इसी वक्त इसे एक मर्द नाना आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो शाहान था, बिज़नेस की दुनिया का बेताज बाज था। काफ़ी देर से वो अनाया को नोट कर रहा था। इसे वो खामोश और खूबसूरत लड़की बहुत अच्छी लगी थी, जबकि अनाया से देखकर ये एकदम ही बौखला गई। आई एम रियली सॉरी, मगर नहीं, इसने तीखे लहजे में कहा और अपना मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। शाहान का इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ गया, क्योंकि इसे ऐसी लड़कियाँ बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी जो मर्दों को इग्नोर करती थी और अपने आप को तो समझती थी। शाहान ऐसी लड़कियों का करो तोड़कर अपनी अना को तस्कीन पहुँचाना चाहता था, और अब इसे अपना अगला शिकार भी मिल गया था। अर्गमान जो कि थोड़ा फासले पर ही खड़ा था, वो समझ गया था कि अनाया और शाहान के दरमियान क्या हुआ है। शाहान इसकी इजाज़त लिए बगैर वहाँ बैठने लगा तो अनाया वहाँ से उठ के चली गई। अब की बार शाहान का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने ज़ोर से टेबल में मुक्का मारा तो अर्गमान ने ये देखकर फ़ौरन से अपना चेहरा फेरा और अपनी मुस्कुराहट दबाई। जब तक वो लोग पार्टी में मौजूद रहे, तब तक काफ़ी लोगों ने ही अर्गमान से शिकायत की कि तुम्हारी कज़न अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, किसी को मुँह ही नहीं लगाती। ये सुनकर अर्गमान को हैरत हुई और अनजाने से खुशी भी हुई थी, क्योंकि वो तो समझता था कि सारी लड़कियां मर्दों को अपनी तवज्जो करके करके खुश होती हैं। जितने ज़्यादा मर्दों से बातें करती हैं, उतनी ज़्यादा ही पॉपुलर महसूस करती हैं। मगर अनाया इन लड़कियों से अलग थी। अभी पार्टी खत्म होने में काफ़ी वक्त था जब अनाया अर्गमान के पास जाकर खड़ी हो गई। मुंह बनाते हुए बोली, हम यहाँ से कब जाएंगे? मुझे तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो रही है। सब लोग मुझे अजीब से अंदाज में देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सब लोग तुम्हें इश्तियाक भरी नज़रों से देख रहे हैं। अरे मिस्टर रघुमान, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? मुझे लगा था इन पार्टीज में किसी को किसी की परवाह नहीं होती होगी और हर कोई अपना एंजॉय करता होगा, मगर यहाँ पर तो लगता है सब लोग मुझ पर ही नजर गाड़ के बैठे हुए हैं। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं बस अपने आप को अपने शौहर के लिए बचा कर रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसके अलावा किसी और के पास मुझे देखने का हक ना हो। लेकिन क्या करूँ, ये सब कुछ सोचकर ही जज़्बात के हाथों मजबूर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ और झंझलाई हुई लग रही थी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे साथ पार्टी पर आना ही नहीं चाहिए था। अर्गवान इसे तंग करने वाले अंदाज़ में बोला तो वो तेज़ी से वहाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आइंदा इस तरह की पार्टीज़ में नहीं आऊँगी। कसम से मेरे सर से में तो दर्द होने लगा है। मैंने तो आपकी बेगम की पार्टी देखी थी जब इनकी दोस्तें घर पर आई थी। मुझे लगा था सब अमीरों की पार्टियाँ ऐसी ही होती होंगी। ये सुनकर अर्गमान अपनी गर्दन पीछे करके कहका लगाकर हँसा था। वो सिर्फ़ औरतों की पार्टी थी और यहाँ पर दोनों कंबाइन हैं, यही तो मसला है। मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आती। तुम्हें अपने दिमाग पर ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, वरना तुम वाक़ई में यहाँ पर पागल हो जाओगी। वो हल्के-फुल्के अंदाज़ में बोलता वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसका अपना सर भी दर्द करने लगा था और जिस्म भी तकलीफ़ के मारे टूट रहा था। इसे यकीन था कि थोड़ी देर में इसे तेज़ बुखार हो जाएगा। वो पिछली कई रातों से मुसलसल अपने काम की वजह से जाग रहा था। नींद ना पूरी होने की वजह से अक्सर वो बीमार हो जाता था। जब वो घर पहुंचा, वो अपने रूम में था जब इसे बारिश की आवाज़ सुनाई दी। अरगवान को बारिश में भीगना बहुत पसंद था। अपनी तबीयत को साइड पर रखकर वो काफ़ी देर तक बारिश में भीगता रहा। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात में जब दादी जान गांव की हवेली के बारे में इससे बातें करने लगी के लिए इसके कमरे में गई तो इसकी हालत देखकर एकदम परेशान हो गई। इन्होंने चीख कर अनाया को वहां पे बुलाया। अनाया ने डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने इसे खास हिदायत की, जब तक इनका बुखार नहीं उतर जाता तब तक इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहो। अर्गमान ने इससे मना कर रहा था, मगर नजदीक ना आना और ना ही मुझे हाथ लगाने की कोशिश करना। वो नहीं चाहता था कि जज्बात में बहक कर सड़की के साथ कुछ भी गलत कर बैठे और फिर कभी दोबारा से नजर मिलाने के काबिल ना रहे, क्योंकि इतना तो इसे पता था कि वो अनाया के मामले में अपने दिल में जज्बात रखता है। और इससे इसके बारे में मजीद जानने के बाद उसे बेतहाशा अच्छी लगने लगी थी।
ابھی بھی وہ بار بار اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ بخار میں بار بار اپنی گردن سائڈ میں موڑ لیتا جس سے پٹی اس کے سر سے اتر جاتی تھی اور اسے ہر تھوڑی دیر بعد اس کا سر سیدھا کرنا پڑتا۔ اچانک ہی ارغمان کا سر اس کے سینے کے ساتھ جا ٹکا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی سانس لینا بھول گئی تھی۔ دوسری طرف ارغمان نے بھی اپنی خمار بھری نظریں کھولی۔ اس وقت اس کا سر عنایہ کی گود میں تھا۔ مجھے چھوڑو، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے بیزار لہجے میں خود کو عنایہ سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ کا بخار اتر نہیں جاتا۔ پٹی دوبارہ سے بیٹھ کے اوپر جا گری تھی۔ وہ اٹھانے کے لیے ہلکا سا اس کے اوپر جھکی تو توازن برقرار نہ سکی اور زور سے ارغوان کے اوپر جا گری۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ نادیہ سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور چیختے ہوئے بولی، گھٹیا عورت، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے شوہر کے قریب جانے کی؟ وہ اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی کہ ارغمان نے جب نادیہ کو وہاں دیکھا تو اسے مزید غصہ آ گیا، کیونکہ کل رات سے نادیہ کی ایک اور ریکارڈنگ موصول ہوئی تھی جس میں وہ ایک آدمی کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اب وہ ایک معصوم اور پاک دامن عورت پر الزام لگانے آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ پر ہاتھ اٹھاتی، ارغوان نے جو بخار کی تپش میں تھا نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت جمع کر کے نادیہ کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے انکارا ہو رہی تھی۔ اس نے نادیہ کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور گرجدار آواز میں بولا، خبردار نادیہ، جو تم نے عنایہ کو ہاتھ بھی لگایا، اس کی عزت پروار کرنے سے پہلے اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نادیہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیٹھ کے کونے سے جا لگی۔ وہ حیرت سے کے اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ارغمان کو دیکھنے لگی۔ تم اس معمولی ملازمہ کی خاطر مجھے جھٹک رہے ہو؟ وہ مسٹر ارغمان، تم کیوں نہیں جھٹکو گے؟ آخر یہ تمہارے دل جو بہلاتی ہے۔ شکر ہے میں وقت پہ آ گئی ہوں۔ مجھے اس نوکرانی کی حقیقت کا پتہ چل گیا جو تمہارے مطابق ایک پاک دامن عورت ہے، لیکن میری نظر میں ایک انتہائی گھٹیا لڑکی جس کے ماں باپ نے اسے تمیز بھی نہیں سکھائی کہ دوسروں کے گھروں میں جا کر ان کے شوہروں پہ ڈورے نہیں ڈالتے۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہاں جڑ کر بولی، بیگم جی خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، سر کو بہت تیز بخار تھا، دادی جان نے مجھے پٹیاں کرنے کے لیے بھیجا تھا، میرا توازن بگڑ گیا تو میرا یقین کرے۔ شٹ اپ، نادیہ اس پہ چلائی، اپنی یہ مظلومیت کسی اور کو دکھانا۔ ارغمان نے عنایہ کو اشارہ سے خاموش کیا اور بیٹھ سے اٹھ کر نادیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سے پاٹتا مگر لہجے میں کاٹتی۔ تم پاک دامنی کی باتیں کر رہی ہو نادیہ، وہ لفظ تمہاری زبان پہ جچتا نہیں۔ آج جب میں یہاں بخار میں تڑپ رہا تھا تب تم کہاں تھی؟ اس لڑکی نے جیسے تم گھٹیا کہہ رہی ہو رات کا آدھا حصہ تم میری تیمارداری میں گزارا، تمہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ تمہارے حصے کا کام کر رہی ہے۔ ہاں، تم الٹا ایسے باتیں سنا رہی ہو مجھے، جب بھی تمہاری ضرورت ہوتی تم دوسروں کے بازو میں جھول رہی ہوتی ہو، اور یہاں پہ غلط فہمی کی بنیاد پر تم مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ تم کیا کسی کو اس کی اوقات یاد دلاؤ گی؟ آج میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا، ایک ویڈیو پلے کر کے نادیہ کے سامنے کر دی۔ ویڈیو میں نادیہ ایک نائٹ کلب میں کسی غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ نادیہ کا چہرہ پل بھر میں زرد پڑ گیا، اس کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی۔ ارغمان نے نفرت سے موبائل ایک طرف پھینکا، کل میں تمہیں تمہاری آزادی کے کاغذات مل جائیں گے، میں تھک گیا ہوں تمہاری بے وفائیوں کا بوجھ ڈھوتے روتے۔ میں نے تم سے محبت کی تھی مگر تم نے میری بے بسی اور میرے صبر کا امتحان لیا۔ اب تم آزاد ہو اور جہاں جی چاہے منہ کالا کرو۔ نادیہ کو اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارغمان اس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ فوراً پیترا بدل کے رونے لگی اور ارغمان کے قریب آ کر اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ارغمان پلیز، یہ صرف ایک غلط فہمی، وہ میرا صرف دوست ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دو، میں ابھی تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی۔ ارغمان نے حقارت سے اپنا ہاتھ چھڑایا، تمہاری اداکاری اب مجھ پر اثر نہیں کرتی، تم نے کہا تھا نا 5 سال تک بچہ نہیں چاہیے، اصل میں تمہیں بچہ نہیں چاہیے، وہ آوارہ زندگی چاہیے جس میں روک ٹوک نہ ہو۔ جاؤ نادیہ، اس سے پہلے کہ میرا بچہ کچا صبر بھی ختم ہو جائے، یہاں سے نکل جاؤ۔ نادیہ نے جب دیکھا کہ ارغمان کا دل پتھر کا ہو چکا ہے تو اس نے عنایہ کو ایک آخری نفرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ عنایہ وہیں بدبدنی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے الگ لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھیانک خوف کا حصہ ہو۔ کمرے میں اب موت جیسی خاموشی تھی۔ ارغمان نے دوبارہ بیڈ پر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ عنایہ نے ڈرتے ڈرتے قدم اٹھائے۔ سر، میری وجہ سے آپ کا گھر، عنایہ ابھی جاؤ یہاں سے، ارغمان کی دھیمی آواز تھی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ عنایہ نے ایک نظر اس ٹوٹے ہوئے شخص پر ڈالی جو اپنی 9 سالہ محبت کو دفن کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر آئی مگر اس کا دل ارغمان کے لیے عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ارغمان کی آزادی پہ خوش ہو یا اس کے دکھ پر ماتم کرے۔ اگلی صبح وہ دادی جان کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ جب ارغمان مسکراتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا تو عنایہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ کل اس آدمی کو گھر ختم ہو گیا، آج وہ خوش ہو رہا ہے۔ کیا ہی ایسا تو نہیں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ناراضگی ختم کر دی ہے؟ یہ خیال آتے ہی نہ جانے کہ اس کا دل زہر سے بھر گیا۔ میرے لیے ناشتہ نہیں بنایا تم نے؟ اس نے مصنوعی غصے سے عنایہ کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔
تو وہ بری طرح سے سٹپٹا گئی. آئی ایم سوری سر، مجھے لگ رہا تھا آپ آفس کے لیے نکل گئے. تو بندہ کمرے میں آ کے چیک ہی کر لیتا ہے. آپ نے کہا تھا میری غیر موجودگی میں کسی کو بھی میرے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں. وہ انگلیں چٹکاتے ہوئے اس کے الفاظ اسی کو ہی واپس کر رہی تھی. چلو اب ناشتہ ختم کرو اور پھر اس کے بعد میرا ناشتہ بنانا. نہیں نہیں بھائی، میں بس کر چکی ہوں. اٹھ کر کچن کی طرف بھاگی. دادی جان نے ارغمان سے اس کی اولادہ کے بارے میں پوچھا تو وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں نے اس عورت کو آزاد کر دیا دادی جان. آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کو موقع دینے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ہمیشہ ان مواقعوں کا غلط استعمال کرتی تھی. میں نے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا. کل رات فون پر ہی میں نے اسے طلاق دے دی تھی اور آج صبح اسے کاغذات بھی مل جائیں گے. میں ان پر پہلے ہی سائن کر چکا ہوں. عنایت کا دھیان ناشتے کی طرف کم تھا اور باہر کی باتوں کی طرف زیادہ تھا. کب ارغمان کچن میں داخل ہوا ایسا اندازہ نہ ہو سکا. اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا. اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بھاری لہجے میں بولا، کسی کی باتیں چپ کر سننا بہت غلط بات ہے. وہ بری طرح سے سٹپٹا گئی. اس کے چہرے کی ہوائیں اڑنے گئی. ریلیکس کیا کرو، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کوئی بھوت وغیرہ تو نہیں ہوں. آج بہت زیادہ شوق لہجے میں بات کر رہا تھا. چھوٹی چھوٹی بات پر مذاق بھی کر رہا تھا. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ نے؟ وہ ایک دم خاموش ہو گئی. کہیں تمہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ میں نے نشہ وشا کیا ہوا ہے؟ اس کی بات پوری کرتے ہوئے بولا تو عنایت نے ہاں میں گردن ہلا دی. شرم کر جاؤ. اپنے باس پر الزام لگاتے ہوئے وہ کہتے ہوئے پلٹا اور پھر سنجیدگی سے بولا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا. میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے. تم اپنے دل کو بھاری نہ کرو اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو. میں نے تمہاری یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا اور تمہاری ہیلپ کے لیے کچن میں ایک اور ملازمہ رکھوا دی. اگر کبھی تم بیزی ہو تو وہ تمہاری جگہ کام کر دیا کرے گی. وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس پہ اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے، لیکن الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے، کیونکہ جس طرح کا جواب وہ سننا چاہتی تھی، اگر ارغمان سے وہ جواب نہ دیتا تو اس کا دل چکنا چور ہو جاتا. اسے اپنی اوقات بھی یاد رکھنی تھی کہ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس کی اس کے گھر میں صرف اور صرف ایک نوکرانی کے حوالے سے جگہ تھی، مالکن کے حوالے سے نہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارغوان اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگا تھا، اور اب اس نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا. اگر قسمت سے اسے اپنی مرضی کی لڑکی چننے کا موقع دے رہی ہے تو وہ یہ موقع ہاتھ سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا. دادی جان نے بھی اس سے بات کر لی تھی. وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی اور دعائیں دے رہی تھی. انہوں نے تو پہلے بھی اسے کہا تھا کہ اگر تمہاری شادی نکمی نادیہ سے نہ ہوئی ہوتی تو میں نایا سے تمہارا نکاح کروا دیتی. بہت ہی اچھی، نیک اور باغدامن بچی. ایک دن نایا سڑک کے کنارے کھڑی گنے کا جوس پی رہی تھی. ارغوان بھی اس کے ساتھ تھا. اچانک عنایت کو اپنے نام کی پکار سنائی دی. اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں اس کا باپ کھڑا تھا، جو اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھ رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اسے برا بھلا کہہ کر اس پر ہاتھ اٹھاتا، ارغوان نے فوراً اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اے لڑکے، کون ہو تم؟ مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنی ہے. ارغوان نے پلٹ کے عنایت کو دیکھا، جس نے ہاں میں گردن ہلا دی. تو اس نے گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں. عنایت کے دل کی بیٹ سلو ہو گئی. دوسری طرف ارشد صاحب غصے میں آ گئے. میری بیٹی کو ابھی اسی وقت میرے حوالے کرو. لیکن جب ارغوان نے انہیں پولیس کی دھمکی دی تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے. گاڑی میں عنایت نے اس سے پوچھا کہ آپ نے انہیں یہ کیوں کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ کیونکہ تم میری ہونے والی بیوی ہی ہو. عنایت کا دل اب ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا. اسے اپنے کانوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا. ارغوان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بھاری لہجے میں بولا، میں واقعی بھی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتا. تم اس بارے میں سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو، لیکن مجھے صرف جواب میں ہاں ہی چاہیے.